السلام علیکم میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں۔ آج ہمارا موضوع ہے قرآن پاک کی حفاظت۔ میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، قرآن پاک سے پہلی کتابیں مثلاً تورات، انجیل اور زبور وغیرہ ایک خاص وقت تک کے لیے اور خاص قوموں کے لیے دنیا میں بھیجی گئیں، اس لیے حق تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ خود نہ لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پیغمبران کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وہ کتابیں بھی قریب ختم ہو گئیں، لیکن یہ قرآن کریم سارے جہاں کے لیے آیا اور ہمیشہ کے لیے آیا، اس لیے رب تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے ذکر و قرآن اتارا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ سبحان اللہ، ایسی حفاظت ہوئی کہ کوئی شخص اس میں زیر و زبر کا فرق نہ کر سکا ہے، نہ کر سکتا ہے اور نہ ہی کر سکے گا۔ اس کی حفاظت کا ذریعہ یہ ہوا کہ قرآن پاک کو بچے نے حفظ کر لیا، فقط یہ کاغذ پر نہ رہا بلکہ مسلمانوں کے سینوں میں رہا، کیونکہ مسلمانوں نے اسے حفظ کیا۔ میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے قرآن پاک کو حفظ کیا، اور چونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا واقعہ بہت عظیم ہے لیکن ہم نے سنایا ہے، لیکن آج بھی ہم اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی محلے، گلی، گاؤں وغیرہ میں چلے جائیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بچے نے اسے حفظ کیا ہوا ہے۔ کم از کم ایک گاؤں میں 5-6 افراد نے، چھوٹے سے گاؤں میں 5-6 افراد نے حفظ کیا ہوتا ہے۔ تو پھر اس طرح لاکھوں حافظ قرآن اس دنیا میں ہیں، اس دنیا میں ہوں گے اور اس دنیا میں تھے۔ میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، حیرت تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ محفوظ، اس کے پڑھنے کے طریقے یعنی قرات یعنی تجوید محفوظ، کہ سین، صاد، تا، طوا، مد، شد وغیرہ کس طرح ادا کیے جائیں گے، طریقہ تحریر بھی محفوظ ہے، یعنی جس طرح کے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے تحریر بھی منقول ہے، اس کے خلاف قرآن پاک نہیں لکھ سکتے۔ بسم اللہ کا سین لمبا اور میم گول لکھا جاتا ہے کہ کسی قرآن پاک میں سین چھوٹا کر کے نہ لکھا جائے۔ قرآن پاک کو عربی خط میں لکھا جائے، اردو خط میں نہ لکھا جائے۔ بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھنے میں ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن پاک ایسا محفوظ ہے کہ اس کے صفات تک محفوظ، البتہ یہ کہ قرآن پاک محفوظ تھا، محفوظ ہے اور محفوظ ہی رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود رب تعالیٰ نے لیا ہے۔ میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، اب ہم قرآن پاک کے فضائل و فوائد کے بارے میں سنیں گے۔ انسان میں کیا طاقت کہ جو رب کے کلام کے فضائل اور اس کے فوائد کو پورے طور پر بیان کر سکے۔ مسلمانوں کی واقفیت کے لیے چند باتیں اس کے فضائل کے متعلق اور چند فائدے بیان کیے جاتے ہیں۔ کلام کی عظمت کلام کرنے والے کی عظمت سے ہوتی ہے۔ ایک بات فقیر بے نوا کے منہ سے نکلتی ہے، اس کی طرف کوئی دھیان بھی نہیں دیتا، اور ایک بات کسی بادشاہ یا حکیم کے منہ سے نکلتی ہے تو اس کو دنیا سے شائع کیا جاتا ہے، اس کو دنیا میں شائع کیا جاتا ہے، اخباروں اور رسالوں میں اس کی اشاعت ہوتی ہے۔ غرض یہ ہے کہ کلام کی عظمت کا پتہ کلام والے کی عظمت سے لگتا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، غور کیجیے گا کہ کلام کس کا ہے اور ہم اس کے فوائد کیسے بیان کر سکتے ہیں۔ کلام کسی بادشاہ کا نہیں ہے بلکہ حقیقی بادشاہ یعنی رب تعالیٰ کا ہے۔ سبحان اللہ، تو ہم اس کے فضائل بیان کر ہی نہیں سکتے، لیکن مسلمانوں کی واقفیت کے لیے اس کے چند فضائل بیان کروں گی۔ میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، کہاوت مشہور ہے، بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ یہ تو پھر حقیقی بادشاہ کا کلام ہے۔ سبحان اللہ، میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، اس میں سارے علوم اور ساری حکمتیں ہیں، اس میں سارے علوم اور ساری حکمتیں موجود ہیں، اور ہر کوئی اس میں سے اپنی
لیاقت کے موافق حاصل کرتا ہے، اس کا پتہ عقل سے لگتا ہے اور تفسیریں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے، اور تفسیریں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس مفسر میں جیسی قابلیت ہے اسی قسم کے وہ بیش بہا موتی اس قرآن سے نکالتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، فصیح و بلیغ مفسر کی تفسیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں فصاحت و بلاغت کا دریا موجیں مار رہا ہے۔ صوفیہ کرام کی تفسیروں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن عظیم میں علوم باطنی کے بیش بہا موتی بھرے ہوئے ہیں۔ اس سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن کریم میں سب کچھ ہے، لیکن جیسا کہ اس کا شناور ویسی اس کی تحصیل۔ پھر جہاں تک سمجھنے والے کی سمجھ کی پہنچ، وہاں تک اس کی تحقیق۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک جہاز سواریوں سے بھرا ہوا سمندر کے سفر میں آ کر کنارے لگا۔ اس جہاز میں کپتان سے لے کر مسافروں تک ہر قسم کے لوگوں نے سفر کیا، لیکن اگر کسی مسافر سے سمندر کے کچھ حالات دریافت کیے جائیں تو وہ کچھ نہ بتا سکے گا، کیونکہ اس کی نظر فقط پانی کی ظاہری سطح پر تھی۔ اگر خلاصی سے کچھ تحقیق کیے جائے وہ وہاں کے حالات کا کچھ پتہ دے گا، اور اگر کپتان سے معلومات حاصل کی جائیں تو وہ اول سے آخر تک کے سمندر کے تقریباً سارے اندرونی حالات بیان کر سکے گا کہ فلاں جگہ اس کی گہرائی اتنے میل تھی اور فلاں مقام پر پانی میں اس قسم کا پہاڑ تھا، میں اپنے جہاز کو اس طرح سے بچا کے لایا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح قرآن کریم ہم بھی پڑھتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی پڑھتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی اسی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی قرآن کو پڑھا۔ کتاب تو ایک ہی ہے، لیکن پڑھنے والوں کے ذہن کی رسائی کی انتہائیں الگ الگ۔ ہماری نگاہ فقط ظاہری الفاظ تک ہی بامشکل پہنچ، یہ حضرات بقدر وسعت علمی اس کی تہ تک پہنچ کر مسائل و فوائد کو نکال لیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے 12 سال میں سورہ بقرہ پڑھی۔ اب بتاؤ، پڑھنے والے فاروق اعظم جیسے صاحب کمال، پڑھانے والے خود صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، اور 12 سال کی مدت، بتاؤ کہ آقا نے کیا کیا نہ دیا ہوگا، اور ان کے نیاز مند خادم عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا کیا نہ لیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر ذرا اس پر غور کر لیتے ہیں چلو کہ حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رحمان، الرحمن علم القرآن، اپنے محبوب علیہ السلام کو رحمان نے قرآن سکھایا ہے۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو فقط پہنچانے والے ہیں، سوچو کہ سکھانے والا رحمان اور سیکھنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن نامعلوم رب نے کیا دیا اور محبوب علیہ السلام نے کیا کیا لیا۔ اسی لیے تفسیر روح البیان شریف نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل قرآن کی آیت الف لام میم لے کر آئے، عرض کیا الف، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے جان لیا، عرض کیا لام، تو فرمایا میں نے جان لیا، عرض کیا میم، تو فرمایا اس کا کرم ہے۔ سبحان اللہ۔ جبریل امین کہنے لگے کہ حضور آپ نے کیا سمجھا اور کیا جانا؟ میں نے تو کچھ بھی نہ سمجھا۔ فرمایا یہ میرے اور رب کے درمیان راز ہیں۔ سبحان اللہ۔ میاں خالق و محبوب رمز است، کرامن کاتبین راہم خبر نیست۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، رب تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سکھایا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا لیا ہوگا، رب تعالیٰ نے کیا کیا دیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سوچنے والی بات ہے کہ ہم قرآن پاک کے اتنے فضائل ہونے کے باوجود قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ ہائے افسوس، ہم قرآن پاک پھر بھی نہیں پڑھتے۔ میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، آپ بھی نیت کیجئے، میں بھی نیت کرتی ہوں کہ آج سے کم از کم قرآن پاک کی 3-4 آیت تفسیر کے ساتھ، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، ہمارے اس عرض کرنے کی مدعا یہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم اور بڑے سے بڑا زباندار قرآن پاک کے متعلق یہ خیال نہ کرے کہ میں نے اس کی حقیقت کو پا لیا۔
قرآن پاک ایک سمندر ناپید کنار ہے، جتنا جس کا برتن اتنا وہاں تک پہنچے گا، جتنا اس کا برتن اتنا وہاں سے وہ پانی لے سکتا ہے، لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے کوزے میں سارا سمندر آ گیا۔ غرض کہ قرآن کریم حق تعالیٰ کی عظمت کا مظہر ہے، جیسے اس کی عظمت کی انتہا نہیں ویسے ہی اس کی عظمت بے انتہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کلام اللہ بھی نام خدا کیا راحت جان ہے، کلام اللہ بھی نام خدا کیا راحت جان ہے، عصائے پیر ہے تیغ و جواں ہے ہر طفلاں ہے۔ سبحان اللہ۔ خیال رہے کہ تمام انبیاء کرام کے معجزے کس سے بن کر رہ گئے، کوئی معجزہ نہیں جو آج دیکھا جائے، مگر حضور علیہ السلام کے بہت سے معجزات تا قیامت رہیں گے جنہیں دنیا آنکھوں سے نہیں دیکھے گی۔ قرآن کریم میں 6666 آیات ہیں، ہر آیت حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ جن کی مثل بن نہ سکا۔ ان کے پڑھنے سے دل نہیں اکتاتا۔ ایسے ہی حضور علیہ السلام کی محبوبیت جو تقریباً ہر دل میں آج بھی موجود ہے اور تا قیامت موجود رہے گی۔ ہم نے حضور علیہ السلام کے نام پر سکھوں ہندوؤں کو روتے دیکھا، ایسے آپ کا بلند ذکر ہر مجلس میں، ہر جگہ، ہر زبان پر آپ کا چرچا ہے۔ یہ بھی زندہ جاوید معجزات ہیں جنہیں دنیا دیکھتی ہے اور دیکھتی رہے گی۔ قرآن کریم کے فوائد کا احاطہ کسی زبان، کسی قلم، کسی دماغ، کسی دل وغیرہ میں نہیں ہو سکتا۔ بس یوں سمجھو کہ یہ عالم کی تمام روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی ضرورتوں کو پورا فرمانے والا ہے۔ اگر ہم حدیث و فقہ کی روشنی میں قرآن کریم کے صحیح معنوں میں عامل بن جائیں تو ہم کو کبھی بھی کسی حاجت میں کسی قسم کی امداد نہ لینی پڑے گی۔ الغرض کہ قرآن پاک کے فوائد کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے، جتنا مرضی نے جان لو کبھی بھی یہ ختم نہیں ہو سکتے۔ ساری زندگی اگر ہم قرآن پاک کے فوائد جاننے میں لگا دیں تب بھی قرآن پاک کے مکمل فضائل ہم نہیں جان سکتے۔ میرے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری سامع بہنوں، اب ہم قرآن پاک کے وہ فوائد بیان کرتے ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں۔ حدیث نمبر 1، حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں روزانہ سورہ بقرہ پڑھی جائے وہ گھر شیطان سے محفوظ رہتا ہے، لہٰذا جنات کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان لوگوں پر سایہ کریں گے اور ان کی شفاعت کریں گے جو دنیا میں قرآن پاک کی تلاوت کے عادی تھے۔ نمبر 3، جو شخص آیت الکرسی صبح و شام اور سوتے وقت پڑھ لیا کرے تو اس کا گھر انشاءاللہ آگ کے لگنے اور چوری ہونے سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 4، سورہ اخلاص کا ثواب تہائی قرآن کے برابر ہے، اسی لیے ختم و فاتحہ میں ان کو 3 بار پڑھتے ہیں۔ نمبر 5، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکیوں کے برابر نیکی ملتی ہے۔ خیال رہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف لام میم 3 حروف ہیں، لہٰذا فقط اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ خیال رہے کہ الف لام میم متشابہات میں سے ہیں جس کے معنی ہم تو کیا جبریل علیہ السلام بھی نہیں جانتے تھے، مگر اس کے پڑھنے پر ثواب ہے۔ یاد رہے جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جانتے تھے، جیسا کہ ابھی ہم نے پیچھے سنا ہے۔ معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن کا ثواب اس کے سمجھنے پر موقوف نہیں، بغیر سمجھے تلاوت پر ثواب ہے۔ ولایتی مرکب دوائیں مریض کو شفا دیتی ہیں، ان کے اجزاء معلوم ہو یا نہ ہو۔ یوں ہی قرآن کریم شفا و ثواب ہے، معنی معلوم ہو یا نہ ہو۔ دیکھو بھینس دودھ کے لیے، بیل کھیتی باڑی کے لیے، گھوڑے اونٹ سواری اور بوجھ اٹھانے کے لیے پالے جاتے ہیں، مگر طوطی مینا صرف اس لیے پالے جاتے ہیں کہ وہ ہماری سی بولی بولتے ہیں، اگرچہ بغیر سمجھے ہی۔ مینا طوطی تمہاری بولی بولیں تو تمہیں پیاری لگے، اگر تم جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی بولو تو رب کو پیارے۔ اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو کہتے ہیں کہ بغیر معنی سمجھے قرآن بیکار ہے، معاذ اللہ، اس کا کوئی ثواب نہیں۔ معاذ اللہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نمبر 6،
جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک آفتاب سے بڑھ کر ہوگی۔ نمبر 7، قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے میں دوہرا ثواب ملتا ہے اور بغیر دیکھ کر پڑھنے میں ایک ثواب۔ میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، یہ بات یاد رہے، چند چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے، یہ بات یاد رہے۔ قرآن پاک، کعبہ معظمہ، ماں باپ کا چہرہ محبت سے، غصے سے نہیں محبت سے، اور عالم دین کی شکل دیکھنا عقیدت سے، یہ شرط ہے کہ عقیدت سے دیکھا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، آج کے بعد آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ قرآن پاک کو دیکھنا عبادت ہے، پڑھنا عبادت ہے، اگرچہ معنی معلوم ہو یا نہ معلوم ہو۔ معنی بھی پڑھنے، لیکن ترجمہ اور تفسیر پڑھنی ہے، لیکن اگر نہیں بھی پڑھتے تو یہ بات یاد رہے کہ ثواب ہے۔ نمبر 8، قرآن پاک کی تلاوت اور موت کی یاد دل کو اس طرح صاف کر دیتی ہے جیسے کہ زنگ آلود لوہے کو سیکل۔ نمبر 9، جو شخص کی قرآن پاک کی تلاوت میں اتنا مشغول ہو کہ کوئی دعا نہ مانگ سکے تو خداوند تعالیٰ اس کو مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 10، جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کرے انشاءاللہ اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، آج ہم نے حدیث مبارکہ کی روشنی میں قرآن پاک کے چند فوائد سنے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ اور میں اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کے ساتھ وابستہ رہیں اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ نے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا ہوگا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔